انوشے کی رخصتی کو ابھی ایک رات ہی ہوئی تھی، لیکن ارسل نے تو اس کا برا حال کر دیا۔ پوری رات اس کے جسم پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا، جبکہ انوشے چیختی رہی، بس کر دیں ارسل، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ تو جنونی ہوا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں انوشے یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ ارسل نے 4 گھنٹے ارسل کب سے انوشے کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا، وہ اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا، مگر ہمیشہ اس کے ساتھ محلے کی کوئی نہ کوئی لڑکی موجود ہوتی، جس کی وجہ سے ارسل اس سے بات کرنے سے دور ہی رہتا تھا۔ آج انوشے اکیلی تھی، ارسل نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بھاگ کر اس کے پاس گیا، جو اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج وہ بہت تھکی ہوئی تھی، گرمی کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گھر جائے اور ٹھنڈے پانی سے شاور لے تاکہ اسے کچھ سکون ملے، مگر اچانک جب ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اس لڑکی کو اس کے گھر کے پاس دیکھ رہی تھی، جو کبھی اس کے بس اسٹاپ پر کھڑا ہوتا تو کبھی گلی کے کونے پر۔ جب بھی وہ اپنی گلی میں داخل ہوتی تو اس کا سامنا اس لڑکے سے ضرور ہوتا تھا، جو نظروں ہی نظروں میں اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتا۔ انوشے کو کئی بار احساس ہوا کہ شاید یہ لڑکا اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، مگر ہر بار وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ یوں بھی اس کے گھر والوں کی اس محلے میں جو شہرت تھی وہ اچھی خاصی خراب تھی۔ اس کی بہنیں اور ماں کو لوگوں نے بدنام کر دیا تھا۔ وہ بیچاریاں تو شریف تھیں، اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی باہر کمانے والا تھا، اس لیے وہ نوکری کرنے پر مجبور تھیں تاکہ اپنے گھر کی ضروریات پوری کر سکیں، مگر لوگ انہیں غلط نظر سے دیکھتے تھے۔ جو لڑکی صبح گھر سے نکلے اور شام ڈھلے واپس آئے تو لوگ اس کے بارے میں غلط ہی سوچتے ہیں۔ کم از کم اس محلے میں تو انوشے نے یہی دیکھا تھا، مگر وہ کسی کی پرواہ کرنے والی نہیں تھی۔ ان کی ماں کہتی تھی، بیٹا ہمارا دامن صاف ہے، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، کوئی ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ انوشے نے کبھی کسی کو خود پر بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، اور آج یہ لڑکا جس طرح اسے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا تو انوشے کا سانس جیسے اس کے سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میری بات سنو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تم کون ہو؟ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب بہت غلط ہے۔ اگر محلے کے کسی نے دیکھ لیا تو میرے بارے میں جانے کیا سوچے گا۔ ارسل مسکرا دیا۔ اس کا چہرہ انوشے کے چہرے کے بالکل قریب تھا، اس کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ انوشے نے ارسل کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرنا چاہا تو وہ اسے اور بھی اپنے قریب کر گیا۔ اب اس کی دھڑکن ارسل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ دیکھو، جو کوئی بھی ہو تم چلے جاؤ یہاں سے، یہ سب مت کرو۔ ارسل کہنے لگا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا چین و سکون لٹ گیا ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بس اتنی تم سے درخواست ہے کہ جب میری ماں تمہارے گھر آئے گی تو تم نے اس رشتے سے انکار نہیں کرنا۔ انوشے کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر ابھی تو مجھے چھوڑو، اگر کوئی آ گیا یہاں پر تو نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ مگر تبھی محلے کے کچھ لوگ وہاں پر آ گئے تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پورے محلے میں انوشے کو بدنام کر دیا کہ اس کا ارسل کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ارسل جس کا گھر یہاں سے 3 گلیاں چھوڑ کر تھا، یہ خبر اس کے گھر بھی پہنچ چکی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو ماں غصے میں بیٹھی تھی۔ تم اس لڑکی کے پاس کیا کر رہے تھے؟ ان عورتوں کی محلے بھر میں شہرت بہت خراب ہے۔ ارسل کہنے لگا، ماں وہ لڑکی بہت اچھی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں اور بہنیں جیسی بھی ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہیں، وہ ایک باحیا لڑکی ہے اور آج تک میں نے اسے کبھی کسی کے ساتھ محلے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی غلط چیز اس میں نہیں دیکھی۔ جمیلہ بیگم کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اچھا تو تم ماں کو جھٹلا رہے ہو، ماں کو غلط ثابت کر رہے ہو؟ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، پورے محلے کے لوگ انہیں باتیں سناتے ہیں، سبھی ان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ اچھی لڑکی ہے۔ مگر ارسل نے ماں کو دھمکی دی کہ اگر شادی کرے گا تو صرف انوشے کے ساتھ،
اس کی ضد پر اس کی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا قتل کر دے، جبکہ بہنیں بھی بہت غصے میں تھیں۔ ماں وہ تو بڑی چالاک بہنیں ہیں، وہ تو گھر آتے ہی بھائی کو قابو میں کر لے گی اور ہمیں سائڈ پر لگا دیں گی۔ ماں ہم کیا کریں گے؟ جب ارسل نے دیکھا کہ ماں اور بہن اس کی بات نہیں مان رہی ہیں تو اس نے انہیں دکھانے کے لیے نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ماں اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ جب جمیلہ بیگم کو اپنا بیٹا ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں اس چنڈال عورت کو بیاہ کر اس گھر میں لے آؤں گی۔ کہنے کو تو جمیلہ نے ایسا کہہ دیا تھا، مگر اس کا دل کسی طرح سے بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ انوشے کے گھر گئی، ارسل کے لیے انوشے کا ہاتھ ایسے مانگا جیسے ان لوگوں پر احسان ہو۔ انوشے کی ماں کو یہ سب دیکھ کر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ یوں بھی اس کی یہ بیٹی محلے بھر میں بہت بدنام ہو چکی تھی۔ ارسل کا نام اس کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا۔ لوگ تو اس کی بڑی دونوں بیٹیوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے تھے، مگر اب انوشے کی اس حرکت نے تو گویا سب لوگوں کو موقع دے دیا تھا کہ ان پر انگلیاں اٹھائیں۔ ماں اور بہنیں بھی اس پر یقین کرنے پر تیار نہیں تھیں۔ وہ رو رو کر قسمیں کھا کر تھک چکی تھی۔ ماں میرا کوئی غلطی نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ماں میں گنہگار نہیں ہوں، مگر وہ اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے اسے دھتکارنے لگی۔ اور پھر جب ارسل کا رشتہ اس کے لیے آیا تو اس کی ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس جمعے کو آپ لوگ نکاح کر کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ماں کی بات ایسی تھی جیسے وہ اپنے سر سے کوئی بوجھ اتار رہی ہو۔ جمیلہ نے یہ دیکھا تو مسکرا دی۔ وہ اپنے من میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ اپنی بیٹی سے اب تنگ آ چکے ہیں، بدنامی سے خائف ہیں، اور اب ان کی بیٹی کے ساتھ میں جو بھی سلوک کروں گی کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ گھر آئی تو بہت مسرور تھی، یہ بات اپنی بیٹیوں کو بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئیں، اور ارسل نے جب سنا کہ اسے جمعے کو انوشی اسے مل جائے گی تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ ماں تم سچ کہہ رہی ہو، وہ مجھ سے مل جائے گی؟ ماں جمیلہ نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اپنی بات کی تائید کی تھی۔ ہاں، اسی جمعے کو ہم اسے بیاہ کر اس گھر میں لے آئیں گے، مگر یہ نکاح میں سادگی کے ساتھ کروں گی۔ میرا اس لڑکی پر پیسہ برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ اس کے لیے کپڑے بنواؤں گی نہ کچھ اور، بس سادے سے دو چار جوڑے بنا لینا جو وہ اپنے گھر میں پہنے گی۔ مگر ماں وہ دلہن بن کر کیا پہنے گی؟ میرا تو کتنا ارمان تھا کہ اسے دلہن کے روپ میں دیکھوں۔ چاہ نہ چاہ کے جمیلہ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ شاپنگ کرنا ہی پڑی تھی، مگر اس کے لیے سب سے گھٹیا اور سستے کپڑے لے کر آئے۔ ایسے کپڑے ان ماں بیٹیوں نے خود بھی کبھی نہیں پہنے تھے جو وہ انوشے کے لیے لے کر آئیں۔ دوسری طرف ارسل کے دوستوں نے بھی اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ارے یار، یہ کیا کیا تم نے؟ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانے جا رہے ہو جس کی بہنیں اور ماں سب کی نظروں میں مشکوک ہیں۔ ان کا کردار تو سب کے لیے ہی ایک سوالیہ نشان ہے، اور تم نے اس گھر سے رشتہ جوڑ لیا۔ ارسل کہنے لگا، وہ لڑکی سب سے الگ ہے، بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی بھی ہے، میں اس کے کردار کی خود گواہی دیتا ہوں۔ وہ سب لڑکے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ تم اس کے کردار کی گواہی تو تب دو گے نا جب وہ تم پر اپنی پاک دامنی ثابت کرے گی۔ تو ارسل ان کی بات سن کر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ لڑکے اب اس کے قریب ہو کر کہنے لگے، پاک دامن ثابت کرنے کے لیے اسے تمہارے ساتھ تعلق بنانا ہوگا۔ جب تم اسے اپنی بیوی بناؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ پاک دامن ہے یا نہیں۔ ارسل ابھی بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے تم لوگوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا تم لوگ مجھے کھل کر بتاؤ گے؟ اب ان لوگوں نے ارسل کو ایک بات اچھے سے کھول کر سمجھائی۔ میری بات سنو، اگر وہ تمہیں اس تعلق سے روکے گی، منع کرے گی اور اسے تکلیف ہوگی، اور اگر اسے مشکل پیش آئے اور وہ خاص نشانی ظاہر ہو تو تم سمجھ جانا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پاک دامن ہے۔ یہ سب اس کے لیے نیا ہے اور انوکھا تجربہ ہے۔ آج سے پہلے وہ اس تجربے سے نہیں گزری، لیکن اگر وہ اس سب میں خوشی محسوس کرے، اس کا لذت کا احساس ہو، اور اگر وہ تمہیں اس سب سے نہیں روکے گی تو سمجھ جانا کہ وہ پہلے سے استعمال شدہ ہے۔ اب ارسل کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔
انہوں نے اس خاص نشانے کے بارے میں بھی اسے کھل کر بتا دیا تھا۔ ارسل کہنے لگا، اگر وہ مجھے روکے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہے۔ اس دن تو وہ مجھے ہاتھ لگانے سے بھی روک رہی تھی۔ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ میری بیوی اچھے کردار کی ہے۔ اس کے دوست کہنے لگے، ارے نہیں، یہ لڑکیوں کے نخرے بھی ہوتے ہیں، مرد کو اپنے پیچھے پاگل کرنے کا۔ اگر وہ ضرورت سے زیادہ نخرے کرے تو سمجھ جانا کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے، اپنے گناہ، اپنے عیب چھپانے کے لیے۔ جیسا اس کا کردار ہے وہ خود کو ویسا ظاہر ہونے سے چھپا رہی ہے۔ اب ارسل ذہنی طور پر الجھ کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف اس کی ماں کو بھی محلے کی عورتیں ایسی پٹیاں پڑھا رہی تھی، ارے بہن، بدنام لڑکی کو تم بہو بنا کر لے آئی؟ کیا شہر کی ساری لڑکیاں مر گئی تھی؟ کیا کرتی میں؟ اس نے میرے بیٹے کو ایسا پھنسا لیا کہ میرا بیٹا اس کے علاوہ کسی اور کا نام لینے پر بھی تیار نہیں ہے۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، چلو کوئی بات نہیں، نیا نیا پیار کا خمار ہے، چند دنوں میں یہ خمار اتر جائے گا۔ جب تمہارے بیٹے پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ لڑکی اس کے معیار کی نہیں ہے، وہ پہلے سے استعمال شدہ ہے، تو دیکھ لینا تمہارا بیٹا اس سے دور ہو جائے گا۔ جمیلہ چونکی، اور یہ بات کیسے ثابت ہوگی؟ عورتیں کہنے لگی، ارے تم تو بالکل بدھو ہو، کیا تمہیں نہیں پتا؟ جمیلہ ان کے قریب ہو کر کہنے لگی، بتاؤ تو تبھی مجھے پتا چلے گا جب تم بتاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہ کرنا، بس اسے سفید چادر دے دینا، کہنا کہ صبح یہ چادر مجھے دے دے، اور جب تم صبح چادر دیکھو گی تو تمہیں سچ پتا چل جائے گا۔ اب جمیلہ کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھیں۔ ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، کہیں میرا بیٹا اس بات پر اعتراض نہ کرے۔ عورتیں کہہ کر لگا کر ہنس پڑیں، ارے تم اپنے بیٹے کو تھوڑی نا یہ بات کہو گی، یہ بات اپنی بہو سے کہو گی، اور اگر اس صبح تمہیں وہ چادر بالکل صاف حالت میں ملے تو تم اسے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دینا اور سب کو کہہ دینا کہ یہ لڑکی بہو بنانے کے قابل نہیں ہے، تب تمہارے بیٹے پر بھی اس کا خمار اتر جائے گا۔ جمیلہ جو پہلے بہت پریشان تھی، اب اسے نئی راہ سمجھ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اب، اور اپنے بیٹے کی شادی کا دن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لوگ سستے سے کپڑے لے کر اس کے لیے چلے گئے تھے، نقلی زیورات لے کر اسے پہننے کے لیے دیے۔ انوشی کو یہ سب اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر بھی ایک امید سے، ایک آس سے تیار ہونے لگی کہ شاید اب اس کی زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ اپنی ماں اور بہنوں کی بدلتی نظروں نے ان کے رویوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ بہت روئی تھی کہ اس کے سگے رشتے اس پر اعتبار نہیں کر رہے تھے، اس سے اتنی نفرت کر رہے ہیں۔ شاید وہ جس گھر میں جا رہی ہے، جو آدمی اس کا شوہر بننے والا ہے، وہ اسے اتنی محبت دے کہ وہ سب کچھ بھول جائے۔ اسی امید اور اس آس کے ساتھ وہ اپنے سسرال میں آئی تھی، مگر قدم رکھتے ہی اسے عجیب و غریب رویے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ محلے کی عورتیں اور سسرال والی عورتیں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ ارسل بہت خوش تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیسے ہی انوشا کو کمرے میں لا کر بٹھایا گیا، تبھی اس کی سانس تنتناتے ہوئے آ گئی، چلو اب جلدی سے کپڑے بدلو، بہت ہو گیا دلہن کا ناٹک۔ تم اسی طرح دلہن بن کر بیٹھی رہو گی کیا؟ اس گھر میں تم بہو ہو، اور تم اس گھر میں جتنے بھی مہمان ہیں ان کے لیے تم کھانا تیار کرو گی۔ انوشا نے حیرت سے سر اٹھا کر اپنی ساس کو دیکھا، کیا مطلب میں کھانا بناؤں گی؟ کیوں تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ صرف لڑکوں کو پھنسانا اور انہیں اپنے پیچھے لگانا آتا ہے؟ ساس نے طنزی انداز میں سوال کیا تو وہاں پر موجود سبھی عورتیں ہنسنے لگی تھیں، اور انوشا بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہتی تھی۔ اس کی ساس نے اس کی بات کو درمیان میں ٹوک دیا، تم جو بھی کہنا چاہتی تھی وہ رات میں تنہائی میں اپنے شوہر سے کہنا، کیونکہ اب تم نے جو بھی کہنا ہے اسی سے کہنا، ہم میں تو منہ لگانے سے رہی۔ اب اٹھو اور کام کرو، کھانا بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تھک گئی ہوں میں۔ انوشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسی زندگی کے بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا شوہر بولے گا، مگر وہ تو اس گھر میں لا کر اپنی ماں اور بہنوں کا ممنون ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی پسند کی لڑکی سے کروا دی ہے، اور ویسے بھی دوستوں نے اسے کہا تھا کہ جب تک وہ پاک دامن ثابت نہ ہو جاتی تب تک اسے سر پر مت چڑھانا، اس کے ساتھ پیار محبت سے مت رہنا، اور جب تمہیں لگے کہ وہ تمہارے مطلب کی نہیں ہے تو تم اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دینا۔ ارسل نے سوچا، وہ اس سے مل تو گئی ہے، اب اسے حاصل بھی ہو جائے گی
تو اب اس کی کشش بھی پہلے سے کم محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، کپڑے تبدیل کیے اور پھر سیدھا کچن میں آ گئی۔ نین نے آ کر اسے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا اور جاتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے گھر میں اچھا کھانے کھانے کا رواج ہے، اگر کھانے میں ذرا سا بھی نقص ہوا تو امی تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ سارے کام کرنے لگی تھی۔ پھر کتنے گھنٹے کھڑے ہو کر اس نے سب مہمانوں کے لیے نہ صرف کھانا بنایا بلکہ روٹیاں بنائیں، اور پھر انہیں کھانا دینے کے بعد وہ اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسی دلہن تھی، کیسا نصیب تھا۔ باہر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ارسل اپنے دوستوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اسے اس حوالے سے نئی پٹیاں پڑھا رہے تھے۔ تبھی اس کی ساس کمرے میں آئی۔ ان کے ہاتھ میں سفید چادر تھی۔ یہ چادر اپنے بستر پہ بچھا دو۔ انوشے حیران رہ گئی۔ سفید چادر؟ مگر کیوں؟ ساس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ زیادہ بچی بننے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں یہ سب پتہ نہ ہو۔ صبح ہوتے ہی میں یہ چادر تم سے لوں گی، اور اگر مجھے اس پر وہ خاص نشانی نہیں نظر آئی تو میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ انوشے کانپنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ساس اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ عورت اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے، یہ تو انوشے نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ بات اس کی اور اس کے شوہر کے درمیان کی ہے، جس کے بارے میں صرف انہی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب ارسل کمرے میں آیا تو وہ بہت خوش تھا اور پرجوش تھا۔ خوشی سے سرشار وہ انوشے کے پاس آیا۔ اس نے انوشے کا ہاتھ پکڑا تو انوشے نے روتے ہوئے اسے اپنی ساس کی باتیں بتائیں۔ ارسل کہنے لگا، ارے یہ تو ایک رسم ہے اور اس رسم کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی تمہیں کس بات کا ڈر جب تم پاک دامن ہو؟ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو تمہیں پھر خوف کس بات کا ہے؟ انوشے نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری بیوی کی وہ بات جس کو جاننا صرف تمہارا حق ہے، تمہارے گھر والے بھی میں اس میں گواہ بنے؟ ارسل لاجواب ہو گیا۔ دیکھو، میری ماں اور بہنیں بھی تو یہ جاننا چاہتی ہوں گی نا کہ میری زندگی میں آنے والی لڑکی جس کے ساتھ میں نے ضد کر کے شادی کی وہ کیسی ہے۔ اب تم فضول کی باتوں میں میرا وقت برباد مت کرو، میں تمہارے لیے بہت زیادہ بے چین ہوں۔ کتنے عرصے سے تو میں تمہیں دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہوں۔ اسی دن کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ اب میری شادی ہو گئی ہے، تب تمہارے ساتھ میری سہاگ رات آئے گی، اور کب میں تمہیں پر اپنی محبت کی بارش کر برساؤں گا، اور آج اگر وہ رات آ گئی ہے تو تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ چلو جلدی سو۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بستر پر لے گیا۔ انوشے کہنے لگی، مجھے تھوڑا وقت دو، میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ ارسل نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ میں تم لوگوں کے اس رویے کو جانتا ہوں۔ شوہر کو پیچھے لگانے کے لیے، اس پر اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تم لوگ، مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر بستر پر پھینک گیا۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو انوشے کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میری بات سنیں ارسل، میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہوں۔ میں اب آپ کی ہوں۔ مجھ پر آپ ہی کا حق ہے، میری سوچ پر، میرے جسم پر، ہر ایک چیز پر۔ مگر آج مجھے اس سب کے لیے مجبور مت کریں۔ آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ میں صبح سے بہت پریشان تھی۔ میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے، اس نے مجھے ذہنی طور پر توڑ کر رکھ دیا ہے، اور یہاں آنے کے بعد بھی میں مسلسل کچن میں کتنے گھنٹے سے کھڑی رہی۔ کام کرنے کے بعد جا کر مجھے میرے کمرے میں آنا نصیب ہوا۔ اب مجھے ہمت نہیں ہے، میں مزید تختہ مشق نہیں بن سکتی۔ وہ روتی رہی، مگر ارسل نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ اسے جانور کی طرح مروڑنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، مگر میں اب سچ جانے بغیر تم سے دور نہیں ہٹوں گا، اور ویسے بھی تم سے شادی اسی لیے نہیں کی تاکہ تم مجھے حاصل نہ ہو سکو۔ تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے، اور اس وقت میں اپنی جیت کو منانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی جیت کے نشے میں چور تھا۔ اسی سرور میں وہ یہ بھول گیا کہ اس کے سامنے کوئی کھلونا نہیں بلکہ ایک زندہ اور جاگتی عورت ہے جو اس کی بیوی ہے، ایک نازک اندام لڑکی۔ وہ جانوروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور پھر اسے نوچتے کھسوٹتے اپنی ہوس اس پر لٹانے لگا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، ارسل اب چھوڑ دے مجھے۔
آپ جو چاہتے تھے آپ کو وہ مل گیا ہے، اب آپ مجھے چھوڑ دیں۔ مگر وہ کہاں اس کی سننے والا تھا۔ وہ تو اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر اسے اچھے سے اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ دوستوں نے قابو کرنے کا ایک یہی طریقہ بتایا تھا کہ اسے پہلے ہی رات بری طرح سے گھائل کر دینا۔ جب وہ اچھے سے گھائل ہو جائے تو وہ پھر تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، نہ کسی اور مرد کا تصور اپنے ذہن میں لائے گی۔ اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی پاک دامن ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پورے وجود میں ایک نشہ سا چھا گیا تھا۔ خوشی کا ایک الگ ہی احساس تھا جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ روتے سسکتے ہوئے جب انوشی کی حالت خیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی تو تب ارسل کو ہوش آیا۔ اس نے اس چادر سے طرف دیکھا جو پوری سرخ ہو چکی تھی، اور ایک نظر انوشی کو دیکھا جس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں ادھ کھلی تھیں۔ اس نے انوشی کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں پھینکنی، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ارسل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے انوشی کی حالت بہتر کی، اسے لباس سے ڈھکا اور پھر باہر جا کر اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ وہ بھاگی بھاگی کمرے میں آئیں، چادر دے کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ ان کی بہو پاک دامن ہے، مگر جو اس کی حالت تھی اس نے انہیں بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی آوازیں سن کر خاندان کے لوگ جو ان کے گھر میں موجود تھے، ان کی عورتیں بھی کمرے میں آ گئیں، اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو وہ توبہ توبہ کرنے لگی۔ ارے ارسل، تم انسان ہو یا جانور؟ اس نازک لڑکی کے ساتھ ایک ہی رات میں قصہ تمام کر دیا تم نے۔ یہ لڑکی تو مر جائے گی، تم لوگوں کو جیل میں ہو جائے گی۔ ارسل ڈر گیا تھا۔ نہیں نہیں، میری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب تو نارمل ہے، سبھی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ساس کہنے لگی، ہاں تو کیا ہوا، ہر لڑکی کو اتنی تکلیف تو برداشت کرنی ہی پڑتی ہے۔ رشتہ دار خواتین کہنے لگی، معمولی تکلیف تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے، مگر جب کسی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جائے تو وہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسے جلدی سے اسپتال لے کر چلو ورنہ یہ مر جائے گی۔ اور رشتہ دار خواتین کے مجبور کرنے پر ارسل انوشی کو ہسپتال لے کر آ گیا تھا۔ سیدھا اسے ایمرجنسی میں لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے بھی اسے خوب سنائی تھی، اسے جانور کے القابات سے نوازا تھا۔ اس کی ماں کے کان لپیٹے سب کی باتیں سن رہی تھی، اور وہ ہر بری طرح سے شرمندہ ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے کانوں میں انوشی کی سسکیاں اور چیخیں ٹکرا رہی تھیں، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ انوشی کی بات مان کر رک جاتا۔ اپنی مردانگی کی گرہ میں مبتلا ہو کر وہ اپنی حد سے گزر چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب ڈاکٹر باہر آ کر ارسل کو ایک بار پھر سے بہت باتیں سنائیں۔ یہ لڑکی ہے کوئی جانور نہیں جو آپ نے اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا۔ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کوئی گھٹیا سے گھٹیا انسان بھی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، یہی بھاگ نہیں جا رہی تھی، تو کیا آپ کے لیے اپنے اوپر قابو پانا اتنا مشکل ہو رہا تھا؟ وہ سر جھکائے ان سب باتوں کو سنتا رہا۔ انوشی بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ وہ کچھ بول رہی تھی نہ کسی کے بات پر احتجاج کر رہی تھی، بالکل خاموش گمسم سی۔ اسے یوں خاموش دیر سے لیٹے دیکھ کر کسی مورت کا گمان ہو رہا تھا۔ ارسل نے اب اس سے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو انوشی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، تمہارا بہت اچھا سا خیال رکھوں گا، تمہیں بالکل پھولوں کی طرح سجا کر رکھوں گا۔ انوشی نے اس کی بات پر خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ اب میری زندگی اسی طرح تکلیف سے گزرے گی۔ تمہیں جو لڑکی پسند تھی تم نے اسے حاصل کر لیا، اب تم اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور تم اسی نشے میں چور ہو، مگر تم یہ بھول چکے ہو کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ تمہاری بھی 2 بہنیں ہیں ارسل۔ ارسل کی ساس بہو کا لحاظ کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اور انوشی کو گھر واپس بھجوا دیا گیا تھا۔ اس کی رشتہ دار خواتین ہمدردی کر رہی تھی۔ انوشی کی ماں کو بھی اس کی ساری بات کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے آئیں تو انوشی نے منہ دوسری طرف کر دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ انوشی کی ساس نے اس کی ماں کو نہ تو بیٹھنے کا بولا تھا نہ گھر میں آنے کو۔
اپنے گھر واپس آ کر وہ بہت روئیں۔ میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا، اپنی پھول جیسی بچی کو ان جاہل لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے ایک ہی رات میں میری بچی کا یہ حال کر دیا۔ اب میں تم لوگوں کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گی۔ مجھے ویسے بھی اپنی بیٹی کی شادی تم لوگوں سے پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تم دونوں بہنوں سے چھوٹی تھی۔ میں نے کتنا ظلم کیا اس پر، اللہ اس پر رحم کرے۔ ارسل اب انوشے کا خیال رکھنے کی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، اس کی پسند کی چیزیں لاتا اور اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا، مگر وہ اب اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو تکلیف ارسل نے اسے دی تھی، جو زخم اسے دیا تھا، جیسے کہ اس کی ذات کا تماشا بنایا تھا، انوشے اب چاہ کر بھی وہ سب بھول نہیں سکتی تھی۔ انوشے کو اس گھر میں آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، وہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی تھی۔ ارسل اپنی ماں بہنوں کو اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے نہیں دیتا تھا، جب بھی وہ اسے کچھ غلط بولتی تو وہ درمیان میں آ جاتا۔ ماں، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، کسی جگہ سے اٹھ کر خود نہیں آئی، ہم اسے بیاہ کر لائے ہیں، تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے ساتھ اس سے کسی بھی طرح کی بات کرو۔ دونوں بہنوں کے اچھی جگہ پر رشتے آئے تھے، وہ دونوں بھائی جڑوا تھے اور وہ دونوں ہی اچھے کاروبار سے منسلک تھے۔ جمیلہ کا تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ارے میری بیٹیاں کتنی خوش نصیب ہیں جو دونوں ایک ہی گھر میں 2 بھائیوں کی بیویاں بن کر جائیں گی، ہمیشہ دیورانی جیٹھانی بن کر ساتھ رہیں گی۔ دونوں میں ویسے بھی بہت دوستی تھی، اب آگے بھی دونوں ایک ساتھ رہیں گی۔ انوشی نے کچھ بولنا چاہا کہ ان دونوں کا رشتہ دونوں بھائیوں سے، مگر وہ خاموش رہی کہ کہیں اس بات کا بھی اس کے ساتھ ہنگامہ کھڑا نہ کر دے کہ وہ اس رشتے سے ٹانگ اڑا رہی ہے۔ انوشی کو انتظار تو تھا اس دن کا جب اس کے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ اس دنیا میں ہی چکایا جائے گا، کیونکہ اسے مکافات عمل پر یقین تھا، اور اسے یہ یقین اس دن سچ ثابت ہو گیا تھا جب ان دونوں نندوں کی شادی کی پہلی ہی صبح سسرال سے فون آیا تھا۔ وہ تینوں جب سسرال پہنچے تو دیکھا ان دونوں بہنوں کی حالت بہت خراب تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ہسپتال سے ہو کر آئی ہیں۔ ساس کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، کیا ہو گیا میری بچیوں کو؟ اور ارسل اس کی حالت بھی بہنوں کی حالت دیکھ کر خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے اوپر ظلم کی بیتی ہوئی داستان سنائی کہ ان کے شوہر انسان نہیں بلکہ جانور ہیں، جنہوں نے رات کو کچھ ایسی ادویات استعمال کی تھیں کہ ان دونوں کو سیدھا ہسپتال پہنچا کر دم لیا۔ جمیلہ نے اپنا دل تھام لیا اور ارسل وہ نظریں چرانے لگا، جبکہ ہمیشہ خاموش رہنے والی انوشے اب کی بار خاموش نہیں رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دنیا مکافات عمل کا نام ہے، آج آپ بوئیں گی کل وہ کاٹیں گی۔ کل جب آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ سلوک کریں گی وہ آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے پہلے اپنی محبوب چیزوں کی طرف دیکھ لینا چاہیے۔ یہ بات اس نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہی تھی اور وہ ایک بار پھر سے اس سے نظریں چرانے لگا تھا۔ ارسل تو اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ انوشے تو چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئی تھی، ظاہری زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے، مگر اس کی دونوں نندوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ساس انہیں اپنے گھر لے کر آ گئی، وہ دونوں ہر وقت روتی رہتی، ماں ہم نے بھابھی کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس لیے ہمیں ایسا عذاب ملا ہے۔ جیسے آپ نے بھابھی کا تماشا بنایا تھا، ان کی پاک دامنی کا ثبوت مانگا تھا، ٹھیک ویسے ہی ہماری ساس اور نندوں نے ہم سے ہماری پاک دامنی کا ثبوت مانگا اور ہمیں پورے خاندان کے سامنے تماشا بنا کر رکھ دیا۔ جمیلہ بیگم بھی روتے ہوئے بولی، ارے بیٹا میں بھول گئی تھی کہ میری بھی اپنی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ بھی میرا کیا پیش آ سکتا ہے، مجھے معاف کر دو میری بچیوں، آج کے بعد میں اپنی بہو کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ ارسل بھی بہت شرمندہ تھا۔ ایک دن گھر آیا تو انوشے بالکل خاموش بیٹی تھی، اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے لیے کھانا لانے لگی، کیونکہ ارسل کو گھر آتے ہی کھانا کھانے کی عادت تھی، اور جب وہ وہاں سے اٹھنے لگی تو ارسل نے اسے بازو سے پکڑ کھینچ لیا اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کی انتہائی قربت پر بھی انوشے کے چہرے پر تاثرات بالکل تبدیل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ویسے تو ٹھس کی ٹھس ہی رہی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ ارسل کہنے لگا، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے بات کرو۔ انوشے نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اب وہ حق کھو چکے ہیں میرے دل پر اپنی حکمرانی کرنے کا، کیونکہ آپ کو میرا وجود چاہیے تھا اور اس وجود کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے شادی کا نام لیا، اس نام کو اپنا بنایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مجھے اس نام کے بغیر حاصل کرنا مشکل ہے۔ ارسل کہنے لگا، میں تم سے کیسے معافی مانگوں؟
بتاؤ مجھے تمہارے دل کا گھر کیسے میری طرف سے صاف ہوگا؟ انوشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پہلے ہی دن آپ نے مجھے جنگ کا میدان بنا لیا تھا۔ ارسل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ انوشے کو اپنی باہوں میں بھر کر رونے لگا اور دل سے کہنے لگا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح انوشے سے معافی مانگے۔ انوشے کی خاموشی نے اسے انداز تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ انوشے کو اپنی باہوں میں لے اور یہ کہے کہ آج وہ اس کے لیے بالکل بدل چکا ہے، مگر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اسی طرح خاموش رہے۔ رات ہو گئی تھی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ارسل کی محبت کی گرمی نے انوشے کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اسے اپنے شوہر پر پیار رہنے لگا۔ انوشے اب اپنی پرانی زندگی کو بھلا دینا چاہتی تھی اور وہ ارسل کو معاف بھی کرنا چاہتی تھی۔ ارسل نے انوشے کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہنے لگا، کیا میں تمہیں اپنے ساتھ کچھ وقت دے سکتا ہوں؟ انوشے نے خاموشی سے ہاں کر دی، جیسے اس نے معاف کر دیا ہو۔ ارسل اسے وہاں سے اٹھا کر بالکنی میں لے گیا، جہاں ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایک حسین چاند کی روشنی چھا چکی تھی۔ ارسل نے انوشے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو ایک نئی شروعات دیں اور میں تمہیں اتنا پیار دوں کہ تم پچھلی تمام باتیں بھول جاؤ۔ انوشے نے ارسل کی بات پر کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ صرف اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ ارسل نے اسے دیکھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تمہاری یہ خاموشی مجھے اندر تک کھائے جا رہی ہے۔ کچھ کہو، مجھے بولو، مجھے معاف کر دو، جو بھی کرنا ہے کر دو، مگر اس طرح خاموش نہ رہو۔ میری جان ہو تم نے میرے لیے اتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ ارسل نے اس کا ماتھا چوما اور دونوں نے اس خوبصورت چاندنی رات میں ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ انوشے نے ارسل کو دیکھا اور اسے کہا، میں تم کو بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ارسل کی آنکھوں میں محبت کی چمک آ گئی تھی۔ اس نے انوشے کو گلے لگا لیا اور دونوں اس طرح دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی اور وہ دونوں اس بات کو جان گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ دونوں کمرے میں واپس آ گئے اور بستر پر بیٹھ گئے۔ ارسل نے انوشے سے کہا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ انوشے نے ارسل کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور شرما کر اپنا سر نیچے کر لیا۔ ارسل نے اس کے ہاتھ پکڑے اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں آ گئے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے رہے اور انوشے کو لگا اس کی زندگی میں دوبارہ بہار آ گئی ہے۔